آپ نے فرمایا کہ نصیر ترابی ان سے بہت متاثر ہوئے آپ اس وقت، چونکہ وہ، لیکن یہ بتائیے آپ چونکہ مجھ سے بھی مخاطب ہیں، ورنہ آپ یقین مانیں کہ میں آپ سے ہی متاثر رہا، مگر کہوں ہاں سچی بات یہ ہے کہ جب بھی میں نے وہاں جب آیا تو آپ کو بھی جب سنا جو یعنی زیادہ متاثر بن کے رہا، ہمیشہ ہمیشہ متاثر رہا، لیکن چونکہ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے کہنے میں تو عجیب سا لگتا ہے، اس لیے یہ تو میرا خیال ہے مناسب نہیں، آپ کی بڑی محبت ہے، جو متاثر ہونے کی تو بات ایسی کوئی ہے نہیں. البتہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو یوں دیکھا جاتا ہے کبھی کہ کوئی کیا کام کر رہا ہے، اس کی وقت کیا ہے، یا اس کے کن راستوں پر وہ رواں دواں ہے، شعر و ادب کی اور شخصیت کے بخود. میرا خیال ہے کہ سب سارا ایک آمیزہ ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت میں ہر رنگ گل جاتا ہے جو اس کی شاعری میں آ جاتا ہے. ماحول آپ کی جو جس طرح پروان چڑھتے ہیں، جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں، جن دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو آپ کی وہ خیالات کو وہ استوار کرنے میں یا اسی ایک راستہ متعین کرنے میں وہ چیزیں ہی میرا خیال ہے وہ کام آتی ہیں یا اس ایک رول پلے کرتی ہیں. ساری مجھے یہ فرمائیے کہ جو مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے آرٹس کونسل میں وہاں کچھ کتابیں مجھے پیش کی تو کہ یہ ہیں، تو میں بہت خوش ہوا کہ وہ اس پہ لکھنے کا آج وہ موقع بھی ہے، اس سے پہلے بھی موقع ملا. لیکن یہ جتنے لوگ اور یہ دوست، یہ شاعر جو اس وقت اپنے شعر و سخن کو ظاہر ہے کہ وہی مقصود ہے ان کا، مجھے اس بات میں ہمیشہ میں سوچتا ہوں کہ فکر یعنی ایک دائرے بن جاتے ہیں. ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں محض فکر پہ بھروسہ کیا جا رہا ہے، ایک جگہ صرف عروج کو دیکھا جا رہا ہے، ایک جگہ کلیشے اور پامال خیالات کو ہی لکھا جا رہا ہے، ایک جگہ ان کو تازہ کرنے کی کوشش ہے. آپ یہ فرمائیے کہ کیا غزل میں یہ سارے جو اتنے ادوار سہنے کے بعد کیا غزل میں کام ختم ہو گیا ہے؟ اتنی تگ و دو بہت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے ایک غزل میں کوئی بات نکالنے. ہاں غزل جہاں پہنچ چکی ہے، یہ بات تو ہے، جہاں غزل پہنچ چکی ہے وہاں غزل کہنا آسان نہیں رہ گیا ہے. اور غالب سے لے کے اور آج یہاں فیض تک آپ آ جائیں تو غزل جہاں پہنچ چکی ہے اس میں صرف یہ مصرع موضوع کرنا، دو مصرع کہہ کے ایک شعر بنانا، اگر اس کو غزل کہیں گے تو نہیں، ہمیں ایک لکیر کھینچنی پڑے گی کہ بھائی کہاں سے غزل شروع ہوتی ہے اب. تو اس لیے اور جہاں غزل پہنچی ہوئی ہے وہاں سے غزل وہاں پہنچ کے وہاں کھڑے ہو کے غزل کہنا وہاں ایک خون تھوکنے والی بات ہے. اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غزل جو ہے تقریباً ختم ہو چکی ہے اور لہذا غزل دم توڑ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. غزل نے صرف یہ ہے کہ غزل بہت آگے نکل چکی ہے اور اب اس پر کہنے والوں کے لیے ہر آدمی کے بس کی بات رہ نہیں گئی کہ وہ غزل کہہ سکے. مجھے اختر الایمان کا مصرع یاد آتا ہے، کون ستارے چھو سکتا ہے، راہ میں سانس اگڑ جاتی ہے. آپ کا ظفر اقبال، منیر نیازی، انور شعور، عبید اللہ علیم، یہ سب ایسے یہ شعراء تھے جنہوں نے غزل میں وہ گنجائشیں پیدا کی اور اپنی اپنی سمت میں انہوں نے آگے کی طرف چس لگانے کی کوشش کی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد وہ جو پیش رو تھے، بعد میں آنے والے جو ہیں وہ کچھ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں یا بس یوں ہی چل رہا ہے کام؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم چونکہ پچھلے لوگوں کے ٹرانس میں ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے عہد کو اس طرح جو ہمیں لکھا جا رہا ہے اس طرح نہیں دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہوتا ہے اس لیے کہ ہم اپنے چونکہ ماضی پرست تو ہم ہیں نا، تو ہم اپنے بزرگوں کی بھی عزت کرتے ہیں اس حوالے سے. اب جب ہم جو آپ دیکھیں 60s کے دور میں جو شاعروں کا جو نام آیا ہے وہ لوگ ہیں ابھی بھی ہم انہیں عقیدت سے دیکھ رہے ہیں، چاہے جگر ہی کیوں نہ ہو. جبکہ آپ دیکھیں نیاز فتح پوری کے سامنے جگر کا جو مقام ہے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو جگر ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ہے. آپ دیکھ یہ بات اس کو ہم یہاں ختم کرتے ہوئے دوسری بات کی طرف آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غزل میں خیال آپ کو پہلے آتا ہے یا اس کا یوں سمجھیے کہ قافیہ اس میں کوئی زیادہ بہتر رول پلے کرتا ہے یا زیادہ وائٹل رول پلے کرتا ہے؟ پہلے تو آتا خیال ہی آتا ہے، پہلے کوئی تو خیال مصرے میں آتا ہے یا ایک شعر پورا؟ بسا اوقات کبھی کبھی آ جاتا ہے مصرے میں، اور لیکن کبھی اگر مصرے میں آتا بھی ہے تو اس کی ردیف یا وہ قافیہ مناسب نہیں ہوتا ہے، یا وہ پھر ہم اس پر کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ
اس کے لیے کون سی ردیف کون سا قافیہ بہتر ہے جس میں تو ورنہ آہنگ بھی تو غزل کے ایک آہنگ ہونا چاہیے نا. تو شاعری میں اگر کہا گیا ہے نا کہ شاعری کے لیے 2 زبان کا جاننا ضروری ہے. ایک تو وہ زبان جس زبان میں ہم شاعری کر رہے ہیں اور ایک شاعری کی زبان. کیا کہ ہاں بہت خوب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قافیہ جو ہے اس سے پہلے یعنی خیال آیا ایک پورا خیال, اس کے لیے کبھی قافیہ اور ردیف وہ مناسب نہیں تو آپ نے وہ زمین چھوڑ کر یا وہ بیر چھوڑ کر یا وہ قافیہ ردیف چھوڑ کر آپ دوسری طرف چلے گئے. ٹھیک, میں اس بات سے متفق ہوں کیونکہ پچھلے دنوں ظفر اقبال نے ایک جگہ لکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں تو قافیہ رول پلے کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خیال اگر ابھی پوری طرح یہ میچور نہیں ہوا, یعنی خیال کی ایک مصرے میں ایک خیال ہے جس کو ابھی پورا دائرہ کھینچنا ہے, تو وہ مصرع جب آپ اگلا مصرع لکھیں گے تو وہاں قافیہ جو ہے اس خیال کو پلٹ بھی سکتا ہے اور قافیہ کا جو اور مکمل بھی کر سکتا ہے. کہا گیا قافیہ جو رول پلے کرتا ہے وہ اگر آپ جو ہماری روایتی شاعری ہے اگر اس کے پس منظر بھی بات کہی جا رہی ہے کہ قافیہ رول پلے کرتا ہے تو پھر تو بات وہی ہوگی کہ جو قافیہ اپنے ساتھ ایک مضمون لے کے آتا ہے اسی کو آپ الٹ پلٹ کے باندھ دیجیے غزل ہو گئی. تو میں تو اس کا قائل نہیں ہوں, بلکہ قافیہ اگر آیا ہے آپ کے پاس اس قافیے کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس قافیے کو کس کس طرح باندھا گیا ہے, اور اب اگر میں یوں باندھتا ہوں تو وہ فلاں کے قریب ہے, یوں فلاں کے قریب ہے, تو کیا اس قافیے کو دوسری طرح سے ہی باندھا جا سکتا ہے کچھ. اور یقین مانیے میں بعض اوقات ایک ہفتہ لگا دیتا ہوں اور واقعی پھر وہ ہاں معلوم ہوتا ہے. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک خیال آیا ایک اور اس واحد خیال کو 2 مصروں میں آپ نے لکھ دیا تو اس کے بعد تو اب غزل چلے گی تو اس کے بعد قافیہ آئیں گے. جی ہاں, تو وہ قافیہ پھر اپنا خیال خود لے کے آئے گا. لیکن اپنا خیال تو ضروری نہیں ہے کہ خیال لے کے شروع میں تو وہ لے کے آتا ہے اپنا خیال, چونکہ ہم نے مطالعہ ہمارا ہے یا ہماری جو ایک شاعری کی جو روایت 600-700 سال پہ مشتمل ہے, سامع کے پاس بھی ہے اور ہم سامع بھی تو ہیں نا, شاعر ہونے کے باوجود ہم سامع بھی ہیں. تو جب ہم کوئی قافیہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مضمون ردیف ہمارے سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن یہیں پر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو قافیہ جو مضمون لے کے آیا ہے یہ پٹا ہوا مضمون ہے اور اس کو تو ہمیں چھونا بھی نہیں ہے. اسی قافیے میں پھر ہمیں اس طرح شعر کہنا ہے کہ جو نئی بات پیدا ہو, اور تو وہیں سے بات یہ غزل اسی لیے اب مشکل ہو گئی. نثری نظم کو متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ نثری نظم کو ابھی تک نثری نظم میں اکا دکا لوگوں نے متاثر کیا ہے. کبھی کبھی نثری نظم اپنے یہاں کیا نام ہے ان کا بھول جاتا ہوں, جو پہلے حیدرآباد میں ہوا کرتے تھے, آج کل رسالہ نکال رہے ہیں, بینک میں تھے پہلے, وہ کراچی میں ہے آج کل. نثری نظم لکھ رہے ہیں, نثری نظم لکھتے ہیں, رسالہ بھی نکالتے ہیں. وہ آئندہ کے نام سے نہیں, آئندہ تو ان کا ہے محمود واجد صاحب کا ہے. نہیں وہ نہیں. اچھا, ان کو نثری نظم کو کوئی یاد ہے ابھی تو ان کے یاد دیکھا نثری نظم. اچھا, اور کوئی نام نہیں جیسے مثلا سارا شگفتہ ہے تو رہی نہیں نا, جس زمانے میں سارا کہہ رہی تھی اس زمانے میں تو خیر جاوید بھی تھے, تو احمد جاوید بھی, تو وہ بھی یہ لوگ تھے. لیکن نثری نظم کی بات آگے بڑھی نہیں, اس لیے کہ احمد جاوید بھی پھر آپ دوسری طرف چلے گئے. آپ نے احمد ہمیش بھی تقریباً ختم ہو گئے, وہ نہیں کرتے ہیں. تو اس نثری نظم کہنے والے کو چاہیے تھا, جس طرح آپ نے دیکھا کہ آزاد نظم کے لیے نون میم راشد وغیرہ مل گئے, راشد خود فیض, ہاں, تو اسی طرح بھی نثری نظم کو کوئی شاعر ملا نہیں ہے. لیکن نثری نظم میں امکان ہے. جی ہاں, آپ نے کبھی اس پر توجہ کی؟ نہیں, نثری نظم تو نظم پہ سے زیادہ آپ کو آزاد نظم یا نظم میں, جیسے آپ نے مسدس بھی آپ نے کہی, رباعیاں آپ نے کہی ہیں, پھر میں جس آپ کی نظمیں بھی میں نے دیکھی ہیں, آپ کا جی کہاں زیادہ لگتا ہے؟ غزل کہنے میں زیادہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک وفور یا نظم کہنے میں کہاں اچھا لگتا ہے آپ کو؟ میں تقریباً آپ یقین مجھے دونوں یہی کیفیت ہوتی ہے. میں غزل بھی جس حساب سے کہتا ہوں, نظم بھی ویسی. لیکن جب تک نظم میں مجھے کوئی نیا خیال نہ آئے, کوئی نئی بات سامنے کی نہ ہو, اس وقت تک پھر تو مجھے آزاد نظم زیادہ اچھا لگتا. پابند نظم کہتے ہوئے مجھے وہی ہوتا ہے, اس میں غزل کا چونکہ غزل کی تربیت ہے تھوڑی بہت, اسی وجہ سے وہ پابند نظم کہنے میں مجھے پریشانی نہیں ہوتی ہے.
بہت آسانی سے اگر آپ کہیں گے 15-20 شعر اگر مجھے 2 گھنٹے 3 گھنٹے دے دیں تو میں 15-20 شعر کوئی سی نظم کر کے پابند آپ کو دے دوں گا. ربائی کی طرف کیسے گیا؟ ربائی بات ہاں ربائی تو جب کہا جا رہا ہے کہ وقتاً ایک دکا میں رباعیہ کہا کرتا تھا تو 50-60 رباعیہ ہو گئے لیکن ایک یا دو ایک بہر میں. کیا آپ سمجھتے ہیں ربائی کا قاری ہے؟ ربائی کا قاری نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو شعر جو ان کو شعر و شاعری سے واقفیت ہے وہ بھی قاری کی حیثیت. تو آپ نے یوں ہی اپنی استادانہ مہارت کو اس کے اظہار کے لیے اپنے ربائی لکھی؟ نہیں اظہار کے لیے نہیں, پتہ نہیں کیوں ایک تحریک سے ہوئی کہ میں نے کہا چلو لوگ کہہ رہے ہیں ایک تو ایک کے بجائے میں 2-3 بہروں میں کہہ لوں, تو 2-3 بہروں میں جب کہہ لی تو پھر خیال آیا کہ 2-3 میں کیوں, اس کو 10 کر لیتے ہیں, تو 10 کر لیا. پھر کسی نے اندر سے خیال آیا کہ 10 کیوں, چلو 12-14 کر لو. جب 12-14 کیا تو ایک پھر فیصلہ کیا کہ 24 کی 24 بہریں ہیں تو 24 بہروں میں ہی کہہ لو. تو 24 بہروں میں پھر 500 کے قریب میں نے رباعیہ کہہ دی. اور یہی نہیں بلکہ 24 بہروں میں نے غزلیں بھی کہی. دوہوں کی طرف کیسے آیا؟ دوہوں کی طرف وہی ایک تحریک ڈاکٹر جمیل حسین آبادی چونکہ دوہا کہا کرتے تھے آپ کو پتہ ہے, تو ان کی 2-3 کتاب کی رونمائی ہوئی, اس میں مجھے کچھ کہنا تھا تو میں نے چند دوہے کہہ کے ان کی تقریب میں ویسے پڑھ دیے. تو وہ پڑھے ہوئے تھے کچھ دوہے, وہ 3-4 تقریب میں 50-60 ہو گئے تھے. تو پھر میں نے سوچا کہ چلو مطلب یہ موزونی طبع یا روانی یا اس خیال میں آپ نے یہ سب اس طرح ان کی طرف تب آزمائی کی, یعنی کہ ان دائروں میں ربائی مسدس. جی ہاں, تو انشائیہ کیسے پھر آپ نے لکھی؟ انشائیت وہ میں اندر سے لکھا ہے, اس لیے کہ جو لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں بلکہ ان کو حیرت ہوگی کہ میں نے انشائیہ اتنی دیر میں کیوں لکھا. میرے مزاج میں شروع سے ایک وٹ ہے, آپ بظاہر مجھے بہت سنجیدہ آپ پاتے ہوں گے ہاں, لیکن گفتگو میں نے دیکھا آپ نے بہت اچھا جملہ لگاتے ہیں. ہاں تو یہ شروع سے ہے, بچپن سے ہی یعنی. لیکن تب چونکہ آپ ایک بہت شریف النفس اور کم گو لگتے ہیں تو اس لیے ان لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ہاں تو اس لیے میرے اندر وہ چیز موجود, سب سے زیادہ وہی چیز میرے اندر موجود ہے انشائیہ والی. اور میرا ارادہ ہے کہ انشائیہ کے مزید لکھیں گے. تو غزل مزید لکھیں گے یا نظم مزید لکھیں گے؟ دونوں ہی لکھوں گا, نظم بلکہ آزاد نظم زیادہ لکھوں گا. غزل تو ابھی بھی 4 کتابیں آ گئی ہیں اور 100 کے قریب غیر مطبوعہ غزلیں ابھی بھی ہیں میری. غزل سے رک تو نہیں سکتا شاعر, غزل سے رک تو نہیں سکتا, نہیں روک دے خود کو, نظم ہی لکھے جب تک کوئی بات نہ ہو غزل میں. اب یہ بتائیے کہ آپ کیا مستقبل اردو زبان کا اور اردو شاعری کا سمجھتے ہیں اپنے تئیں؟